اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے آزمائش میں پڑھی جانے والی ایک دعا کا عمل۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث شریف ہے، اس میں یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 918 نمبر، یہ اس کا ریفرنس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ اگر آزمائش، مشکل، پریشانی آ جائے تو یہ دعا پڑھا کریں۔ اور یہ تو فرمایا جا چکا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ، زندگی میں یہ جو بھی وقت یہاں اس دنیا میں گزاریں گے، یہ ہمارا ایک امتحان کا ٹائم ہے، اور اس کا رزلٹ، اس کا پرچہ، اس کا سب وہ نکلے گا، اس کا رزلٹ جب قیامت کے دن ہم سب کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ آپ نے اس دنیا کے اندر بھی بہت ساری جماعتوں کے، بہت ساری کتابوں کے امتحان دیے ہوں گے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو لگا ہو کہ جناب امتحان آسان ہوتا ہے؟ امتحان ہمیشہ مشکل ہی ہوتا ہے۔ اور کمرہ امتحان میں جب آپ بیٹھتے تو کتنا ایکٹیو ہو کے بیٹھتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو ایگزامینر سے اور سب کچھ۔ تو اس دنیا کے اندر بھی آپ کو اسی طرح سے محتاط رہنا ہے اگر آپ نے اس امتحان میں پاس ہونا ہے۔ اس میں مشکلیں بھی آئیں گی، اس میں راحتیں بھی آئیں گی، اس میں دھوپ چھاؤں کا یہ کھیل چلتا رہے گا۔ لیکن آزمائش جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے، تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس وقت آزمائش اسے کہتے ہیں جو آپ کو دین کے قریب کر دے۔ تو جب آپ کے اوپر کوئی آزمائش آ گئی اور آپ دین کے قریب ہو گئے، مذہب کی طرف آپ کا رجحان ہو گیا، آپ آیات پڑھنے لگے، آپ وظائف پڑھنے لگے، آپ نوافل پڑھنے لگے، آپ کے فرضوں کے اوپر بڑا آپ نے کنسنٹریٹ کرنا شروع کر دیا، توبہ کر لیا اللہ سے، لیکن آزمائش نہیں ختم ہو رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی دعا ہے، اس کو ساتھ آپ پڑھیں گے تو آزمائش جلدی۔ لیکن آزمائش کے ختم ہونے کی ایک اور شرط یہ بھی ہے، یہ تجربے کی بات بتاؤ، اور یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ یہ جو اب کوئی آزمائش کی کوئی پریشانی آپ پر آ جائے تو اس کو لوگوں کو ڈسکلوز مت کرو، اس کو لوگوں سے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ اور ان سے اپنی جو بھی عرض آپ نے پیش کرنی ہے، گزارش اللہ کے سامنے پیش کرو، تو یہ پھر وہ مصیبت جلدی ختم ہو جاتی ہے، وہ آزمائش جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جناب، آزمائش میں اگر آپ گرفتار ہیں، کسی آزمائش میں گرفتار ہیں، تو آپ اس ٹائم پہ باقی جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں کرتے رہیے۔ مختلف لوگ مختلف وظائف کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ میں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ایڈیشنل آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں نا ہر نماز کے بعد، تو 3 بار یہ دعا پڑھ لیا کیجیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا 3 بار پڑھ لیا کیجیے، 2-4 دن پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو اس دعا کو پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی وہ جو تکلیف یا پریشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے یہ دعا، تو اللہ کو بھی ظاہر ہے بہت پسند اپنے محبوب کے الفاظ۔ جب آپ اس طرح دعا مانگیں گے تو آپ کی آزمائش جلدی ختم ہو جائے گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ تو یہ عمل تھا، مسنون عمل ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ضرور کیجیے گا اور فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ باقی کسی مسئلے میں آپ الجھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، تو ہماری تو کوئی مجال نہیں، بس یہ ہے کہ اگر دعاؤں کے لیے شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجیے، انشاءاللہ اس کے لیے بھرپور دعا، دل سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل کرے۔ اور مجھ سے اگر پرسنل کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے کسی بھی روحانی مسئلے پہ ڈسکس کرنے کے لیے، کسی وظیفے کے بارے میں کوئی ڈیٹیل پوچھنے کے لیے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھنے کے لیے، تو پاکستان میں 5 بجے سے رات 10 بجے تک کا ٹائم ہے، آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جو میرے دوست بہن بھائی دوسرے ممالک سے، UK، USA، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، فرانس، جرمنی، اسپین، ناروے سے بات کرتے ہیں، تو وہ صرف ایک کمنٹ پہلے کر کے کال کا وقت لے لیں، جس کے کوئی چارجز نہیں ہیں، تاکہ سکون سے آسانی سے آپ سے بات ہو سکے۔ آج کل کچھ دنوں سے بہت کیونکہ کرٹیسزم کا سامنا کیا، سینسٹیو سا بندہ ہوں، تو میں مفت سے صرف وظیفے کی بات کر رہا ہوں اور وہی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اگر کسی نے ویسے مجھ سے کچھ سمجھنا یا بات کرنی ہے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔